بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان پر مضبوطی سے عمل کرتے رہو گے، جب تک ان کو تھامے رہو گے، لن تضلوا بعدہما، تم لوگ ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لینا اور میری سنت یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھام لینا، گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو نجات کس چیز میں ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے میں، بدعتوں پر عمل کرنے میں نجات۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابلیس کو گناہ سے زیادہ بدعت پسندیدہ ہے، اس لیے کہ المعصیت یتاب منہا والبدعت لا یتاب منہا، اس لیے کہ گناہ سے توبہ کر لی جاتی ہے اور بدعت سے کوئی توبہ نہیں کی جاتی۔ تو میرے بھائیوں، بدعتوں سے پرہیز کرو۔ اماموں کی زندگی دیکھ لے، حضرت امام مالک رحمہ اللہ، ایک شخص ان کے پاس آیا، حضرت امام مالک کے پاس، اور کہنے لگا ایک بات بتائیے، میں احرام کہاں سے باندھوں؟ مدینے سے آیا اور کہنے لگا میں احرام کہاں سے باندھوں؟ حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ وہیں سے باندھو جہاں سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا، یعنی ذوالحلیفہ سے احرام باندھو۔ وہ شخص کہنے لگا میں چاہتا ہوں کہ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس سے احرام باندھوں۔ حضرت امام مالک فرمانے لگے نہیں، وہاں سے احرام مت باندھو، اگر تم وہاں سے احرام باندھتے ہو مجھے خدشہ ہے کہ تم فتنے میں پڑ جاؤ گے۔ وہ شخص کہنے لگا اس میں فتنے کی کون سی بات ہے، میں چند میل کے پہلے سے احرام باندھ رہا ہوں، بعد میں نہیں، پہلے احرام باندھ رہا ہوں، اس میں فتنے والی کون سی بات ہو گئی؟ حضرت امام مالک فرمانے لگے وَأَيُّ فِتْنَةٍ أَعْظَمُ مِنْ أَن تَرَى أَنَّكَ قَصَرْتَ فَضِيلَةً قَصُرَ عَنْهَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے اس سے بڑا فتنہ اور کون سا ہوگا کہ تم یہ سمجھنے لگے ہو کہ تم نے اس فضیلت کو پا لیا جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محروم رہ گئے۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وقال وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل امتی يدخلون الجنة الا من ابى قیل ومن یأبى یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابى۔ رواہ مسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ تمام قسم کی تعریفیں، کبریائی، بڑائی، تعریف و توصیف، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، اور بے شمار رحمتیں اور درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، یہاں پر عرصہ گزارنے کے بعد، خطاب کی حیثیت سے ایک عرصے کے بعد یہاں آنا ہوا، اور جاتے وقت جو دل میں ایک احساس تھا کہ جو ہمارا کام چل رہا ہے، کچھ نوجوان ملے ہوئے تھے ساتھ میں، جو چل رہا تھا وہ کہیں متاثر نہ ہو جائے، لیکن الحمدللہ انتہائی خوشی ہوئی کہ اس طرح کے پروگراموں کا چلنا اور باقاعدہ نوجوانوں کا پروگراموں میں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں کی انتظامیہ، نوجوان اور دوسرے لوگ، امام صاحب اور بھی دوسرے لوگ سرگرم ہے۔ کام تھوڑا بہت تو آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے لیکن سرگرم ہے الحمدللہ، اور اصلاح کا کام چل رہا ہے، جمود نہیں ہے، تعطل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس مشن کو اور آگے بڑھائے، اور اللہ رب العالمین
اصلاح کا کام ہم سے لے لے اور اپنے دین کا کام ہم سے لے لے۔ اللہ رب العالمین اس مشن میں جڑنے والوں کو اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے۔ بھائیوں، موضوع جو اس پر لکھا گیا ہے وہ ہے نجات کا راستہ، لیکن پورا موضوع جو میں نے بتایا بھی تھا کہ نجات کا راستہ سنت یا بدعت، اس موضوع پر ہمیں بات کرنی ہے کہ نجات ہے کس میں، جس میں اکثر حصہ ہمارا بدعت پر ہوگا۔ آج کے اس موضوع میں ہم بدعت کو سمجھیں گے کہ بدعت ہے کیا، اور کیا بدعت پر عمل کرنے سے آدمی کو ثواب ملتا ہے، نجات مل جاتی ہے، یا الٹا بدعت انجام دینے کی وجہ سے وہ اللہ رب العالمین کے یہاں مجرم ٹھہرتا ہے۔ بدعت، تو سب سے پہلے ہم بدعت پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے بدعت کی تعریف دیکھیں، بدعت کہتے کسے ہیں؟ بھائی، نجات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے میں ہے، یا نجات بدعتوں پر عمل کرنے میں ہے؟ بدعت، اس کو سب سے پہلے ہم اس کی تعریف سمجھ لیں کہ بدعت کہتے کسے ہیں، اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد اس موضوع کو مفصل طریقے سے اور اس کے کئی پہلوؤں پر غور کریں گے۔ بدعت، بدعت کہتے ہیں دین میں کوئی نیا طریقہ جو ثواب کی نیت سے انجام دیا جائے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس پر اس کے اسباب پائے جانے کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل نہ کیا ہو اور نہ اس کا حکم دیا ہو۔ تو بدعت کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز دین میں، وہ چیز دین میں ہونی چاہیے، نیا طریقہ۔ دوسری چیز ثواب کی نیت سے، اور تیسری چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس کے دواعی موجود ہوں، اس کے اسباب موجود ہوں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے صحابہ نے وہ کام نہ کیا ہو تو وہ بدعت کہلاتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ ہمارے یہاں مردے کو دفن کرنے کے بعد قبر پر اذان دی جاتی ہے، حالانکہ یہ چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، بدعت ہے۔ اب بھائیوں سے پوچھو کہ بھائی آپ اذان کیوں دیتے ہیں قبر پر؟ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، سیدھی سی بات ہے، اذان سن کر شیطان بھاگتا ہے، اور جب ہم میت کو دفن کر دیتے ہیں تو اس سے 3 سوال کیے جاتے ہیں۔ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ من نبیک، تمہارے نبی کون ہے؟ اور ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ اذان سے شیطان بھاگتا ہے۔ جب اس سے 3 سوال کیے جاتے ہیں تو شیطان آ کر اس کو بہکاتا ہے۔ تو ہم اذان اس وجہ سے دیتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر تو ادھر اس سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ تیرا رب کون ہے، تو اس کو یاد آتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے تیرے نبی کون ہے، ادھر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس کو یاد آتا ہے کہ میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ جواب دے دیتا ہے۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے تیرا دین کیا ہے، تو اس کے ذہن میں آتا ہے کہ میں اس دین کا ماننے والا ہوں جس میں اذان ہوا کرتی تھی، اس لیے ہم اذان دیتے ہیں کہ اس سے میت کو رہنمائی مل جاتی ہے۔ کیوں کرتے ہیں آپ یہ؟ اس وجہ سے کہ ہمیں اپنے اعزاء سے، اپنے دوست سے، رشتہ دار سے محبت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ صحیح صحیح جواب دے دیں۔ اب دیکھیں، جو میں نے ابھی بدعت کی تعریف بتائی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی انتقال ہوا کرتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اذان موجود تھی، ایسا نہیں کہ اذان کے کلمات بعد میں ہوئے، اذان اس وقت بھی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دفن کیا جاتا تھا۔ جس طرح ہمیں اپنے رشتہ داروں سے محبت ہے، جس طرح ہمیں اپنے دوستوں سے محبت ہے،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ اکرام کو بھی اپنے دوستوں سے محبت تھی، یعنی تمام اسباب، تمام دواعی موجود تھے کہ یہ کام کیا جائے، لیکن اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں دی۔ پتہ کیا چلا؟ یہ بدعت ہے۔ بھائی جو اسباب آج ہم بتا رہے ہیں کہ یہ کہنے سے مردے کو یہ یاد آتا ہے، جب ہم یہ کلمہ کہتے ہیں تو وہ جملہ یاد آتا ہے اور شیطان بھاگتا ہے، یہ تمام کے تمام اسباب اس وقت بھی موجود تھے، اذان کے کلمات بھی تھے، انتقال بھی ہوتا تھا، سب کچھ تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں دلوائی، نہ صحابہ اکرام نے دی، تو پتہ چلا آج قبر پر اذان دینا بدعت ہے۔ تو یہ بدعت کی تعریف ہوئی۔ آئیے اب دیکھیں بدعت کے نقصانات کیا کیا ہے۔ بدعت پر عمل کرنے والا آخر کن نقصانات کا شکار ہو جاتا ہے؟ بدعت کا سب سے پہلا نقصان، جب آدمی بدعت انجام دیتا ہے یا جو بدعت شروع کی گئی اس پر عمل کرتا ہے، تو وہ شخص شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر اللہ رب العالمین کے منصب کو چھیننا چاہتا ہے۔ بھائی شریعت بنانا اللہ رب العالمین کا اختیار ہے۔ اللہ رب العالمین بتاتا ہے کہ تم کو یہ عبادت کرنی ہے اور یہ کام نہیں کرنا، اور اللہ رب العالمین اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس نے یہ تمام چیزیں امت تک پہنچائیں۔ بدعت کو انجام دینے والا اللہ کے اس منصب کو، جو کنٹرول، جو پاور اللہ کے ہاتھ میں تھی کہ اللہ بتاتا تم یہ کام کرو، بدعت کو انجام دینے والا اس پاور کو، بدعت کو انجام دینے والا اس منصب کو، اس عہدے کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا، گویا کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جس طرح اللہ رب العالمین ایک عبادت کا حکم دے سکتا ہے، اسی طرح میرے مولوی صاحب بھی، یا اسی طرح میں بھی ایک عبادت کا حکم اپنی طرف سے دے سکتا ہوں کہ یہ کام تم کرو۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان لوگوں کے ایسے شرکاء ہیں، کیا ان لوگوں کے ایسے شریک ہیں جو ان کے لیے شریعت بناتے ہیں، جو ان کے لیے شریعت بناتے ہیں؟ تو بدعت کو انجام دینے والے کا سب سے پہلا نقصان کہ وہ اللہ رب العالمین کا منصب پانا چاہتا ہے، اور قرآن کریم میں اس چیز کو شرک بھی کہا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہ لوگ اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ علماء کو، درویشوں کو، بزرگوں کو رب بنائے ہوئے ہیں۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ عیسائی تھے، مسلمان ہوئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عیسائیوں نے اپنے علماء کو رب نہیں بنایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بالکل صحیح کہتے ہو، انہوں نے اپنے علماء کو رب نہیں بنایا، مگر ایک بات بتاؤ، کیا ان کے اندر یہ بیماری نہیں تھی کہ اللہ رب العالمین نے کسی چیز کو حلال قرار دیا، ان کے علماء نے اس کو حرام قرار دیا، تو انہوں نے اپنے علماء کی بات مانی اور اس کو حرام سمجھا۔ اللہ نے کسی چیز کو حرام کہا، ان کے علماء نے حلال کہا، انہوں نے اپنے علماء کی مانی اور اس کو حلال سمجھا۔ گویا کہ جو اختیار اور جو منصب اللہ کا تھا، وہ منصب انہوں نے اپنے علماء کو دے دیا۔ کیا ایسا نہیں ہوا؟ فرمایا کہ ہاں۔ حضرت عدی بن حاتم نے کہا، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیز تو ان کے اندر موجود تھی۔ آپ نے فرمایا یہی تو رب بنانا ہے، وہ منصب، وہ عہدہ۔ تو بدعت کا سب سے پہلا نقصان کہ آپ وہ منصب کسی اور کو دے دیتے ہیں۔ بدعت پر عمل کرنے کا یا بدعت کو شروع کرنے کا دوسرا نقصان کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ بھائی ایک کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، آپ اس کام کو کر رہے ہیں، تو گویا آپ رسول سے آگے ہوئے نا۔ رسول نے یہ کام نہیں کیا، اذان نہیں دی، صحابہ نے یہ کام نہیں کیا، آپ کر رہے ہیں، تو بھئی رسول تو پیچھے رہ گئے، آپ آگے ہوئے۔ تو دوسرا نقصان کہ بدعت کو انجام دینے والا رسول سے آگے بڑھنا چاہتا ہے۔
اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے مومنو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں جہاں روک دیا وہاں رک جاؤ۔ مومن کی تو پہچان ہی یہ ہے، مومن کی تو شان ہی یہ ہے، رسول اسے جہاں روک دے وہاں وہ رکتا ہے، وہ چلتا ہے، رسول جیسا چاہے ویسے وہ چلتا ہے، رسول جیسا کھانے کو کہے ویسا وہ کھاتا ہے، رسول جیسا اسے پہننے کو کہے ویسا وہ پہنتا ہے، وہ رسول سے آگے نہیں بڑھتا۔ لیکن بدعت انجام دینے والا رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی بات نہیں، رسول نے نہیں کیا لیکن ہم تو کر رہے ہیں نا، تو یہ دوسرا نقصان ہوا۔ بدعت کو انجام دینے کا تیسرا نقصان، بدعت کو انجام دینے والا شخص شعوری یا غیر شعوری طور پر اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ شریعت ابھی تک مکمل نہیں ہوئی تھی، شریعت ابھی تک مکمل نہیں ہوئی تھی۔ بھائی اگر وہ شریعت کو مکمل مانتا تو نئی بدعت جو دین میں نئی چیز نکالی گئی ہے اس پر عمل نہیں کرتا۔ آپ ایک گلاس لیں شیشے کا یا اسٹیل کا، اس کو پانی سے بھر دیں، جب کناروں تک پانی ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکمل۔ اب اس گلاس میں سے پانی آپ تھوڑا سا کم کر دیں تو اس کو مکمل کہیں گے؟ نہیں، مکمل نہیں کہیں گے۔ جب آپ نے اسے کناروں تک بھر دیا تو وہ ہوا مکمل۔ اب اس میں آپ تھوڑا ہی سا پانی ڈالیں تو پانی باہر گرے گا، آپ اس میں گندا پانی ڈالیں گے تب بھی پانی باہر گرے گا، آپ اس میں آب زمزم ڈالیں گے تب بھی پانی باہر گرے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ مکمل ہو چکا۔ مکمل کا مطلب یہ ہے کہ اب نہ تو اس میں کمی کی جا سکتی ہے اور نہ اس میں اچھائی یا برائی کا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور اسلام سے بطور دین راضی ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا۔ بدعتی یہ سمجھتا ہے، بدعت کو انجام دینے والا اپنے عمل سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ ابھی دین مکمل نہیں ہوا تھا۔ ہمارے مولوی صاحب نے، ہمارے بزرگوں نے جب یہ عمل بتایا تو گویا کہ یہ عمل ابھی تک چھپا ہوا تھا، رسول نے نہیں بتایا تھا، اس وقت کے لوگوں نے اس پر عمل نہیں کیا تھا، اب ہمیں پتا چلا کہ یہ اتنی فضیلت والا عمل ہے تو اب یہ دین مکمل ہو رہا ہے۔ بدعتی یہ سمجھتا ہے یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ تو اچھا اس آیت پر ایک چیز اور غور کریں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ پھر اس کے بعد کوئی شخص سوچ سکتا تھا کسی اور نیک کام کو بھی کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اسلام میں کوئی اپنی طرف سے نیا اضافہ کرتا اور سمجھتا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، تو اللہ نے فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، نعمت بھی مکمل کر دی۔ اب یہ جو دین کی شکل میں تمہارے پاس موجود ہے، یہ جو اللہ کے رسول تمہیں دے کر گئے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور عمل تمہارے لیے نعمت ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر انسان سوچ سکتا تھا کہ چلو یہ نعمت ہو نہ ہو مگر یہ بھی عمل ایسا ہے جس سے اللہ راضی ہو۔ اللہ نے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، راضی بھی اسی دین سے ہو گیا ہے۔ 3 پوائنٹ اس آیت میں، ایک تو مکمل کر دیا، پھر وضاحت کی نعمت بھی پوری کر دی، اب اس کے علاوہ کوئی نعمت بھی نہیں ہو سکتی، اور پھر وضاحت کی کہ اس کو اللہ نے بطور اسلام تسلیم کر لیا، راضی ہو گیا، اب اس کے علاوہ کوئی اور دین اللہ رب العالمین کو قابل قبول نہیں۔ تو 3 نقصان میں نے بتایا آپ کو، بدعت کا یہ تیسرا نقصان ہوا۔ بدعت کا ایک چوتھا نقصان، بدعت انجام دینے والے کا کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں ہوتا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیوں۔ 2 چیزیں ایسی ہیں، ایک تو شرک اور ایک بدعت، جس کی وجہ سے انسان کا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ آپ کوئی گناہ کرتے ہیں تو وہ گناہ آپ کو ملے گا،
اور نیک کام کرتے ہیں تو اس کا ثواب ملے گا. لیکن شرک اور دوسرے نمبر پر بدعت، یہ ایسے اعمال ہیں کہ انسان جب ان میں ملوث ہو جائے تو پھر وہ سجدے کرے، وہ نمازیں پڑھے، وہ روزے رکھے، اللہ کی راہ میں خیرات کرے، وہ لاکھ اچھے اعمال کرے، اللہ رب العالمین اس کے ان اعمال کو قبول نہیں فرماتا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، ابن ماجہ کی حدیث، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اللہ ان یقبل عمل صاحب بدعت حتی یدع بدعتہ، اللہ رب العالمین بدعتی کی، صاحب بدعت، بدعت کرنے والے کے کسی عمل کو قبول نہیں کرتا، حتی یدع بدعتہ، یہاں تک کہ وہ اپنی بدعت کو چھوڑ نہ دے. جب تک ایک شخص بدعت پر عمل کرتا ہے، وہ اچھا سمجھ رہا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑے ثواب کا کام کر رہا ہوں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے میری دینداری میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ سے راضی ہو رہا ہے. لیکن فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدعت کی وجہ سے وہ جو بدعتیں انجام دے رہا ہے، اس کی نمازیں بیکار، روزے بیکار، حج بیکار، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، جتنے اچھے اعمال اس کے ہو سکتے ہیں، بدعت کی وجہ سے تمام کے تمام غارت ہو گئے، تمام کے تمام اعمال اس کے غارت ہو گئے. کتنے نقصان ہوئے؟ 4. بدعت انجام دینے کا 5واں نقصان، بدعت کی وجہ سے معاشرے میں بے سند باتیں گھومتی ہیں. اس کی مثال دوں گا، بے سند باتیں جن کا کوئی سر پیر نہیں، بے سند. ایک مثال لیتے ہیں کیونکہ یہ موضوع مثالوں کے ذریعے سمجھنے کا ہے. ہمارے یہاں ایک چیز جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، جس کو بدعت کہہ سکتے ہیں، میلاد رائج ہے. میلاد میں ایک کتاب پڑھی جاتی ہے مولود سعیدی، اور بھی بہت ساری کتابیں پڑھی جاتی ہیں. ایک اہم کتاب مولود سعیدی، یہ کتاب ہر میلاد خواہ کے پاس، ان کی لائبریریوں میں، ان کے بیگ میں، ان کی بغلوں میں یہ کتاب ملے گی. وہ لوگ اس کو پہچانتے ہیں، مولود سعیدی. بے سند باتیں پھیلتی کیوں ہیں بدعت کی وجہ سے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے بدعت کا قرآن و حدیث میں تو حکم ہے نہیں. اب انہیں اپنے اس عمل کو جاری رکھنا ہے، تو اس عمل کو جاری رکھنے کے لیے، ان مجلسوں میں گرمی پیدا کرنے کے لیے وہ اس طرح کے واقعات کو سناتے ہیں کہ جن کا شریعت میں کوئی ذکر ہے ہی نہیں، تاکہ اس میں گرمی پیدا رہے، عوام جڑی رہے. تو میں نے ایک کتاب کا حوالہ دیا مولود سعیدی. میلاد میں اس کتاب میں سے اشعار، حکایتیں پڑھی جاتی ہیں. 11ویں کا میلاد ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہو. پہلے تو یہ ربیع الاول میں چلا کرتا تھا، لیکن اب یہ مہینے، پورے سال کسی بھی مہینے یہ میلاد چلتا ہے. خاص کر گرمیوں میں آدمی، ہمارے یوپی میں لائٹ وغیرہ نہیں آتی تو یہ میلاد وغیرہ چلتا ہے ہمارے بدایوں کے علاقے میں خوب. اب اس کتاب کو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ایک بدعت کے ذریعے سے بے سر و پیر والی باتیں پھیلتی ہیں. اس کتاب کی چند مثالیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں. اس کتاب کو لکھنے والا مولود سعیدی کا مصنف اس کتاب میں لکھتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کو بیان کرتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا جو واقعہ ہے، قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں اگر وہ بیان کرے تو وہ چیزیں، وہ چٹخارے نہیں بیان کر سکتا ہے نا، وہ چٹخارے بیان نہیں کرے گا، اس میں تو سیدھی سیدھی بات ہے. تو ان چٹخاروں کو اور سرگرمی کو پیدا کرنے کے لیے اس نے میلاد کے لیے کتاب لکھی مولود سعیدی، اور اس میں ایک شعر لکھا ہے، خدا رخ سے پردہ اٹھاتا ہے آج. دیکھیں مثال دے رہا ہوں کہ بے سند باتیں کس طرح پھیلتی ہیں سماج میں. لکھتا ہے، خدا رخ سے پردہ اٹھاتا ہے آج، کہ محمد کو جلوہ دکھاتا ہے آج. دکھاتا ہے کیا مرتبہ قرب کا، کہ زانوں سے زانوں ملاتا ہے آج. زانوں سے زانوں. کہتا ہے مصنف کہ اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات بلایا اور اپنا دیدار کروایا، اپنا جلوہ دکھایا،
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کتنا قریب ہے، اس نزدیکی کو دکھانے کے لیے اللہ پردے سے نکلا، پردہ اٹھایا اور محمد کے زانوں سے زانوں ملا لیے، نزدیکی دکھانے کے لیے۔ شاعر کو نزدیکی دکھانے کے لیے کوئی اور قرآنی آیتیں نہیں ملی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری فضیلتیں نہیں ملی، یہ ایک بات ملی کہ زانوں سے زانوں ملاتا ہے۔ آج یہ بے سند بات سماج میں مائکوں پر میلادوں میں پڑھی جا رہی ہے۔ ایک اور مثال دیکھیں اسی کتاب کی، مولود سعیدی کا حوالہ۔ یہ کتاب آپ کے دہلی میں بھی، بلکہ دہلی کے ایک مکتبے کی چھپی ہوئی ہے، یہ وہاں بھی ملے گی۔ اس میں ایک اور شعر، شاعر کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، جب عین وحدت کی صفت خاص اپنی میں نے تجھ کو دی، جب عین وحدت کی صفت خاص اپنی میں نے تجھ کو دی، من تن شدم تو جان شدی، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تاکس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری۔ کیا کہا ہے شاعر نے؟ شاعر نے کیا کہا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری جو خاص صفت تھی وحدت کی، جو میں نے کسی کو نہیں دی، وحدت یعنی اللہ ایک ہے، یہ صفت میں نے کسی کو نہیں دی، لیکن یہ صفت بھی میں نے تمہیں دے دی۔ جب عین وحدت کی صفت خاص اپنی میں نے تجھ کو دی، تو اب میں تو ہوں، من تو شدم تو من شدی، میں تو ہوں اور تو میں تن ہوں اور تو جان ہے۔ میرے بھائی دیکھیں بدعت کے ذریعے کیا چیز پھیل رہی ہے، من تن شدم تو جان شدی، میں تن ہوں اور تو اس جسم کی، اس تن کی جان ہے۔ اب کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے من دیگرم تو دیگری، کہ میں کوئی اور ہوں تو کوئی اور ہے، نہیں، دونوں ایک ہیں، دونوں ایک ہیں۔ تو ایک بدعت کے ذریعے، میرے بھائیوں یہ صرف اس لیے بیان کی جا رہی ہیں باتیں تاکہ ہمیں پتہ چلے قرآن و حدیث کی راہ سے اگر ہٹے، بدعتوں کی راہ پر چلے، نجات ممکن نہیں، ایسے ہی بے سند باتوں میں پھنس جاؤ گے، یہی باتیں سننے کو ملیں گی۔ ایک اور مثال دیکھیں اسی کی، شعر منظوم، آخری مثال شعر کی، ایک اور مثال، ان دو شعروں میں تھوڑی بہت کسر رہ گئی تھی۔ پھر شاعر کہتا ہے اسے پردہ نہیں کہتے، کہ پردہ ہے یہ کیا پردہ، اسے پردہ نہیں کہتے کہ پردہ ہے یہ کیا پردہ، کہ پردہ نام کا ایک رہ گیا، بس سب اٹھ گیا پردہ۔ جو پردہ ہے تو اتنا ہے، نہیں اس کے سوا پردہ، احد میں اور احمد میں فقط ہے میم کا پردہ، جسے پہچاننا آتا ہے وہ پہچان جاتا ہے۔ کیا کہتا ہے شاعر؟ مولود سعیدی کا مصنف کیا کہتا ہے کہ یہ دراصل کوئی پردہ ہے ہی نہیں، اسے پردہ کہتے ہی نہیں، اسے پردہ نہیں کہتے، یہ صرف ایک پردہ ہے اللہ اور محمد کے درمیان، صرف ایک پردہ۔ اگر اس پردے کو اٹھا دو تو وہ بھی ختم۔ اور یہ پردہ کون سا ہے؟ میم کا پردہ۔ آپ بلیک بورڈ پر احمد لکھیں ایک طرف اور ایک طرف احد لکھیں، احمد میں سے میم کو مٹا دیں تو وہ بن جائے گا احد۔ تو شاعر کہتا ہے دراصل عرش پر جو احد ہے اسی نے میم کے پردے کو اوڑھا اور مکہ میں اتر پڑا، مدینے میں لوگوں کے درمیان وہ میم کا پردہ اوڑھ کر آ گیا۔ لوگ دھوکے میں رہے، اسے احمد سمجھتے رہے،
احد کو احمد سمجھتے رہے، لیکن کہتا ہے جسے پہچان نہ آتا ہے وہ پہچان جاتا ہے۔ کچھ لوگ پہنچے ہوئے ہیں وہ پہچان جاتے ہیں، جن کی نگاہوں میں عشق رسول کا سرما ہے، نگاہیں بہت تیز ہیں، وہ پہچان لیتے ہیں کہ بھائی یہ احمد دراصل احمد نہیں ہے، میم کا پردہ ہٹا کر دیکھو یہ احد ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر۔ تو یہ میں نے کس چیز کی مثال دی کہ پانچواں نقصان بدعت کا، کہ بدعتوں کی وجہ سے معاشرے میں، سماج میں، مسلمانوں میں بے سند باتیں گھومتی ہیں۔ اب میرے بھائیوں یہ جو میں نے بات بتائی ان کی کوئی سند ہے؟ قرآن و حدیث سے ان کا کوئی دور کا بھی تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ یہ سب بے سند باتیں ہیں۔ قرآن و حدیث کی پیاری اور میٹھی پرکشش تعلیم سے ان کا کیا لینا دینا، کیا لینا دینا؟ تو یہ 5 نقصان ہوئے بدعت کے۔ بدعت کا چھٹا نقصان، بدعتی بعض مرتبہ، بدعت کو انجام دینے والا بعض مرتبہ اپنی بدعت کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کے چکر میں اللہ رب العالمین کی اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر بیٹھتا ہے۔ اس کی مثال بھی ہم مولود سعیدی سے پیش کریں۔ یہی مولود سعیدی کتاب، اس میں معراج کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، اور مصنف لکھتا ہے معراج کے واقعے کو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب براق لایا گیا تو براق مارے خوشی کے اتنا اونچا ہوا، مارے خوشی کے اتنا اونچا ہوا کہ حضور کا پاؤں زین تک، رکاب تک جو پاؤں رکھنے کا ہوتا ہے، اور ہاتھ اس کے کمر تک نہیں پہنچ سکے۔ حضور کے مارے خوشی کے براق اتنا اونچا ہو گیا، نہیں پہنچ سکے۔ اتنے میں غوث الاعظم قطب الاکرم مرشدی پیری دستگیر شاہ سید شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی ربانی کی روح پاک حاضر ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں تو کون ہے؟ کہا میں شیخ عبد المحی الدین شیخ عبد القادر جیلانی ہوں۔ کہا اچھا، فرزندان طیبات میں سے تو محی الدین دین کا زندہ کرنے والا؟ کہا ہاں۔ کہا کوئی بات نہیں۔ کہا حضور میری گردن حاضر ہے، اس پر پاؤں رکھیے اور پاؤں رکھ کر اس پر سوار ہو جائیے۔ حضور نے پاؤں رکھا اور کہا میرا پاؤں تیری گردن پر اور تیرا پاؤں سب ولیوں کی گردن پر۔ یہ جملہ مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ میرا پاؤں تیری گردن پر، تیرا پاؤں سب ولیوں کی گردن پر۔ یہ اسی واقعے سے ہے، یہ جملہ اسی واقعے سے مشہور ہوا ہے۔ اب دیکھیں یہ جو واقعہ گھڑا گیا یہ تو معراج، تاکہ وہ مجلس پرکشش بنے میلاد کی جو ہے، لیکن اس میں دیکھیں کیسے شان میں گستاخی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے براق کو بھیجا۔ اللہ رب العالمین نے کیوں بھیجا تھا؟ تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر آئے، لیکن براق مارے خوشی کے اتنا اونچا ہو گیا۔ خوشی میں بھی جانور اونچے ہوتے ہیں، تو مارے خوشی کے اتنا اونچا ہو گیا۔ یہ اللہ کی شان میں گستاخی کہ براق کو یہ معلوم ہی نہیں، براق اللہ کے حکم کی نافرمانی کر بیٹھا، کہ اس نے اس بات کا بھی خیال نہیں رکھا کہ میں اونچا کیوں ہوں کہ حضور بھی اس پہ نہ بیٹھ پائیں۔ اللہ کی شان میں گستاخی۔ پھر براق کو نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچا ہونے کے لیے کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس نے کوئی پاس و لحاظ نہیں رکھا۔ حضور کی شان میں گستاخی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جانثار ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین اور دوسرے صحابہ کہ ان میں سے کسی کی روح حاضر نہیں ہوئی۔ اور کون حاضر ہوا؟ جن کی پیدائش ابھی ہوئی بھی نہیں تھی، سینکڑوں سالوں کے بعد ہونی تھی، ان کی روح حاضر ہوئی۔ بتائیے یہ صحابہ کی شان میں گستاخی، یہ صحابہ کی شان میں۔ تو یہ میں نے ایک مثال پیش کی۔ تو 5
چھٹا نقصان ہوا غالباً ہے، چھٹا نقصان کہ بدعتی بسا اوقات بدعت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی شان میں گستاخی کر بیٹھتا ہے۔ بدعت پر عمل کرنے کا 7واں نقصان، بدعت پر عمل کرنے کا 7واں نقصان، میرے بھائیوں، کل روز محشر وہاں ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوگی ان میں سے ایک خاص چیز حوض کوثر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے پانی، وہ حوض کوثر، اس کے کیا کہنے، جس کی شان، جس کی صفات احادیث میں آئی، جس کی تعریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان رسالت سے بتائی، اس حوض کوثر کے کیا کہنے۔ اور اس موقع پر ایک اور وضاحت، میرے بھائیوں، آپ لوگ گرمی سے چل کر آتے ہیں تو آپ کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ دو چیزوں کی، ایک تو پانی کی اور ایک سائے کی۔ یہ دو چیزیں مل جائیں تو مزے آ گئے۔ آپ گرمی سے چل کر آ رہے ہو تو سایہ مل جائے اور ایک گلاس ٹھنڈا پانی مل جائے تو سبحان اللہ، مزے آ گئے، آپ کی تھکن ختم۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے، مشہور حدیث ہے 7 لوگوں والی، کہ 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سایہ اللہ کے پاس ہوگا، اور حدیث ہی سے پتہ چلتا ہے کہ پانی محمد الرسول اللہ کے پاس ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کلمے کے کتنے جز ہیں؟ 2، ایک لا الہ الا اللہ، دوسرا محمد الرسول اللہ۔ سایہ لا الہ الا اللہ کے پاس، پانی محمد الرسول اللہ کے پاس، کلمے کا تیسرا جز نہیں، وہاں تیسرے کی آپ کو ضرورت نہیں۔ اللہ کی رحمت مل جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے، مزے آ گئے۔ لا الہ الا اللہ سے وفاداری کی، محمد الرسول اللہ سے وفاداری کی، سایہ بھی ملے گا، پانی بھی ملے گا، جنت بھی ملے گی۔ اور لا الہ الا اللہ سے بے وفائی کی، محمد الرسول اللہ سے بے وفائی کی، نہ سایہ ملے گا نہ پانی ملے گا، جنت سے بھی محرومی ہو جائے گی۔ تو پانی کی وہاں بھی ضرورت ہوگی، اور وہاں کی گرمی، روز محشر کی گرمی کا ذرا اندازہ لگائیے۔ لیکن وہ پانی میرے بھائیوں بدعتی کو نہیں ملے گا، وہ حوض کوثر۔ اب بدعتی کی بدنصیبی دیکھیے، حدیث کی روشنی میں، بخاری شریف کی حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں۔ عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا فرطکم علی الحوض من مر علی شربا ومن شربا لم یظمأ ابدا لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَأَقُولُ إِنَّهُمْ مِنِّي فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي وَقَالَ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ بَدَّلَ دِينِي رواہ البخاری فی کتاب الحوض و کتاب الفتن۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، میں تم سے پہلے حوض کوثر پر پہنچا ہوا ہوں گا، تمہارا پیر شروع ہوں گا، جو وہاں سے گزرے گا اسے پلاؤں گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو ایک بار پی لے گا حوض کوثر سے، لم یظمأ ابدا، پھر اس کو پیاس نہیں لگے گی، جو ایک بار پی لے گا۔ آپ نے فرمایا، اتنے میں لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ، میری طرف کچھ لوگ بڑھیں گے، میری طرف کچھ لوگ آئیں گے، وارد ہوں گے، میں ان کو پہچانتا ہوں گا، وہ مجھ کو پہچانتے ہوں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس جملے کی وضاحت، آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ میں ان کو پہچانتا ہوں گا، وہ مجھ کو پہچانتے ہوں گے؟ کیسے؟ وہ لوگ تو اس طرح پہچانیں گے کہ ظاہر سی بات ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پلا رہے تو پہچانیں گے یہی نبی ہیں ہمارے۔ آپ کیسے پہچانیں گے؟ ایک دوسری حدیث ہے بخاری شریف کی، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں حوض کوثر پلاؤں گا وہاں پر، تو صحابہ نے پوچھا، کیف تعرف من لم یأتی بعد من امتک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ ابھی تک نہیں آئے آپ انہیں کیسے پہچانیں گے؟ بھئی ہمیں تو پہچان لیں گے، آپ نے ہمیں دیکھا، جنہیں آپ نے ابھی تک دیکھا نہیں انہیں کیسے پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی،
آپ نے پوچھا ایک بات بتاؤ، تم میں سے کسی شخص کے گھوڑے ہوں اس طرح کے گھوڑے کہ ان کی پیشانی اور قدم ایک دم سفید اور انہیں وہ ایک دم کالے گھوڑوں میں چھوڑ دے، سیاہ گھوڑوں میں، تو کیا نہیں پہچان لے گا وہ شخص جس کے گھوڑے کے پر نشانی ہے؟ اللہ کے رسول بالکل پہچان لے گا۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، بالکل پہچان لے گا۔ آپ نے فرمایا تو پھر سنو، میرے امتی اس حال میں حاضر ہوں گے کہ ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، پیشانی چمکے گی، کوہنیاں چمکیں گی، قدم چمکیں گے، ایک ایک امتی کو پہچان لوں گا۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے جو فرمایا میں ان کو پہچانتا ہوں گا، وہ مجھ کو پہچانتے ہوں گے۔ لگتا یہ ہے، محسوس یہ ہوتا ہے کہ نماز کی پابندی کے اعتبار سے ان کی نمازوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی، وضو انہوں نے بھی کیے ہوں گے، نمازیں انہوں نے بھی پڑھی ہوں گی، اس وجہ سے اعضائے وضو ان کے چمکیں گے، گڑبڑی کہیں اور ہوگی۔ اعضائے وضو تو چمکیں گے، اس وجہ سے آپ نے فرمایا میں ان کو پہچانتا ہوں گا، وہ مجھ کو پہچانتے ہوں گے۔ لیکن پھر معاملہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا بڑھ رہے ہوں گے میری طرف کہ فرشتے انہیں گرفتار کر لیں گے۔ ایک حدیث میں آیا ثم یحال بینی و بینہم، میرے اور ان کے درمیان آڑ لگا دی جائے گی۔ اور دوسری حدیث میں آیا کہ ان کو گرفتار کر لیں گے فرشتے، نہیں تم وہاں تک نہیں جا سکتے، تم لوگ حوض کوثر نہیں پی سکتے۔ آپ نے فرمایا میں کہوں گا انہم منی، یہ تو مجھ سے ہیں۔ کیا آپ پہچانیں گے؟ تو کہا انہم منی، یہ تو مجھ سے ہیں۔ لیکن فرشتے جواب دیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں معلوم یہ کون لوگ ہیں، انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئی نئی چیزیں ایجاد کی، گویا کہ یہ بدعتوں کے ایجاد کرنے والے ہیں، یہ بدعتوں پر عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دیر پہلے یہ کہہ رہے تھے انہم منی، ان کو آنے دو، گویا ان کو حوض کوثر سے سیراب کروں گا، ان کو پانی پلاؤں گا، ان کی پیاس بجھ جائے گی۔ خود فرماتے ہیں اس موقع پر میں کہوں گا فاقول سحقا سحقا لمن غیر بعدی سحقا سحقا لمن بدل دینی، وہ لوگ مجھ سے دور ہو جائے جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل کر رکھ دیا، وہ لوگ مجھ سے دور ہو جائے جنہوں نے میری شریعت میں تبدیلی کر کے رکھ دی۔ شاعر نے ایسے موقع کے لیے جب آدمی پہ لبے بام رہ گیا، بڑھ رہے تھے کہ شاید حوض کوثر اب ملے، ہماری پیاس بجھ جائے، لیکن بدعت پر عمل کرنے کی وجہ سے، بدعتوں کو پروان چڑھانے کی وجہ سے گرفتار کر لیا جائے گا، روک دیا جائے گا۔ حوض کوثر تمہارے نصیب کی بات نہیں، حوض کوثر تو ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن و سنت پر عمل کرتے رہے، جو رسول کی سنتوں کو مانتے رہے، رسول کی پیروی اور اتباع کرتے رہے۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے رسول کی پیروی نہیں کی، جو رسول سے آگے بڑھ گئے، جنہوں نے بدعتوں پر عمل کیا، جنہوں نے شریعت کو تبدیل کر کے رکھ دیا، وہ حوض کوثر نہیں پی سکتے۔ تو بدعت کا 7واں نقصان کیا؟ بدعتی بدعت کی وجہ سے حوض کوثر سے محروم ہو جائے گا۔ آئیے اب موضوع کا ایک رخ بدلیں، یہ نقصان بتائے میں نے میرے بھائیوں، بدعت کی شکلیں کیا کیا ہو سکتی ہیں تاکہ ہم لوگ پہچان لیں۔ بدعت ایک تو تعریف میں نے بتا دی کہ بدعت اسے کہتے ہیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا۔ بدعت کی کیا کیا شکلیں ہو سکتی ہیں؟ ایک تو بدعت یہ ہو سکتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ کام سرے سے ہوا ہی نہیں، سرے سے بالکل ہوا ہی نہیں، اور آج اسے کچھ لوگ انجام دے رہے ہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں مل سکتی ہیں، زیادہ تر مثالیں اسی کی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عمل سرے سے نہیں ہوا۔ مثال کے طور پر نماز سے پہلے یہ کہنا کہ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت فرض، وقت ظہر، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ تو اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ثابت نہیں، ثابت ہی نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ اکرام نے کبھی نماز کی اس طرح سے زبان سے نیت کی ہو، بالکل ثابت نہیں، یہ بدعت ہے۔ یا اس کے علاوہ اور دوسری چیزیں، مرنے کے بعد میت کے لیے تیجا، 10واں، 20واں، 40واں کروانا، یا قبر پر اذان دلوانا، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں
جن کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی یا گردن پر مسح کرنا کوئی وجود نہیں ملتا. ایک شکل تو یہ ہوئی بدعت کی. بدعت کی ایک دوسری شکل، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت تو ہے لیکن اس میں اپنی طرف سے اضافہ کر دیا جائے. کوئی چیز ثابت تو ہے لیکن اضافہ کر دیا جائے. جیسے مثال کے طور پر اذان کے بعد کی دعا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ. اتنے الفاظ ثابت ہے. اب اس میں اپنی طرف سے جو صحیح حدیث سے ثابت نہیں، ضعیف روایتوں میں ہو سکتا ہے والدرجۃ الرفیعہ یا اور دوسرے الفاظ، وہ اپنی طرف سے بڑھا دینا، یہ بدعت ہوگا. تو ایک دوسری شکل یہ ہوئی کہ اپنی طرف سے کچھ اضافہ کر دینا. بدعت کی ایک تیسری شکل، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عمل ثابت ہے لیکن اس کی کوئی خاص کیفیت ثابت نہیں، اس کو ایک خاص کیفیت دے دینا. اس کی مثال جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ثابت ہے، درست ہے، پڑھنا چاہیے، لیکن اب اس کو ایک خاص ہیئت، خاص شکل دے دینا کہ دینی پروگرام ہوگا، اس کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد کچھ لوگ کھڑے ہو کر جھوم جھوم کر ہاتھ باندھ کر گا گا کر پڑھیں گے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. تو یہ شکل یعنی درود و سلام پڑھنے کو ایک خاص شکل دے دینا، یہ بدعت ہو گیا. درود و سلام ثابت تو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ اکرام بھی پڑھتے تھے، لیکن یہ شکل اس کی کہ کھڑے ہو کر سب لوگ گا گا کر جھوم جھوم کر پڑھیں گے، یہ چیز ہمارے یہاں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی درود و سلام کھڑے ہو کر ہی پڑھا جاتا ہے، درود و سلام کھڑے ہو کر ہی پڑھا جاتا ہے، اور اس پر وہ اتنا زیادہ زور دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ جس وقت کھڑے ہو کر پڑھا جا رہا ہو اس وقت جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں وہ رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، وہ رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. جناب احمد رضا خان صاحب کا ایک فتویٰ ملفوظات اعلی حضرت میں موجود ہے. لکھتے ہیں اپنا واقعہ کہ میں اپنے ایک میلاد کا واقعہ لکھتے ہیں کہ میں اس جگہ موجود تھا، اختتام پر درود و سلام پڑھا گیا، سب لوگ کھڑے ہوئے تھے، میں نے خود اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ سب لوگ جب کھڑے ہو گئے تو ایک بندر بھی کھڑا ہو گیا، اور پھر کہتے ہیں کہ وہ بندر تھا وہابی نہ تھا. مطلب بہرحال اب یہ واقعہ کیسا ہے وہ جانے، اللہ رب العالمین ان سے حساب و کتاب لے گا. ہم جو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ کیا ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ جب درود و سلام پڑھا جاتا ہے تو بندر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں بھی بیٹھے رہتے ہیں. الحمدللہ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ وہ کھڑا ہونے والا بندر تھا. تو کہتے ہیں کہ جو لوگ اس موقع پر بیٹھے رہے وہ بھی گستاخ ہیں. تو یہ بھی بدعت کی ایک شکل ہے، بدعت کی ایک شکل کہ شریعت سے ایک عمل ثابت تو ہے لیکن اس کو ایک خاص کیفیت دے دینا. ایک اور شکل بدعت کی ہو سکتی ہے کہ شریعت سے کوئی عمل ثابت تو ہے لیکن اس کی مخصوص تعداد جو شریعت نے بتائی ہے یا تو اسے چھوڑ کر دوسری تعداد متعین کر لینا، یا کوئی تعداد نہیں بتائی اپنی طرف سے تعداد متعین کر لینا، یہ بھی بدعت کہلائے گا. مثال کے طور پر کوئی بھی کلمہ ذکر و اذکار جو چل رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا سبحان اللہ و بحمدہ دوسرے اذکار، اس کی ایک خاص تعداد بنا لینا کہ جو 1,00,000 مرتبہ پڑھے اس کو اتنا ثواب، جو 2,00,000 مرتبہ پڑھے اس کو اتنا ثواب، جو 50,000 مرتبہ پڑھے اتنا ثواب. یہ تمام کی تمام تعدادیں اپنی طرف سے لوگوں نے متعین کی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تعداد ثابت نہیں، تو اب یہ بدعت ہو جائے گا. یہ تعداد متعین کر کے، ویسے آپ ذکر و اذکار کریں جتنا چاہیں کریں، لیکن اس تعداد کو متعین کر لینا کہ ہم 1,00,000 کا یہ وظیفہ پورا کریں گے، ہم 2.5 کا یہ وظیفہ پورا کریں گے، یہ بدعت ہو جائے گا. تو بدعت کی ایک شکل کیا ہوئی
کہ شریعت سے کوئی عمل ثابت ہے کہ وہ ایک میت کو کلمہ پڑھا رہے ہیں، زندہ کو نہیں، میت کو. کب؟ مرنے کے بعد، دفن کرنے کے بعد. میت کو دفن کر دیا گیا، سامنے ایک صاحب کھڑے ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ادھر کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں پڑھو میرا رب اللہ ہے، کہو میرے نبی اللہ کے رسول ہیں، کہو میرا دین اسلام ہے. میت کو دفن کر دیا گیا، قبر کے نیچے ہے، وہ مٹی کے نیچے ہے، اور اب یہ اوپر سے اسے کلمہ پڑھا رہے ہیں. اور کیا سمجھتا ہے کہ بھئی کلمہ پڑھانا یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. تو ایک خاص فضیلت جو کہیں اور کی تھی اسے فٹ. اب ظاہر سے ہر آدمی کہے گا بھئی کلمہ پڑھانا تو بھئی ثابت ہے، ہونا چاہیے. عبادت میں اصل ہاں ہے، ہاں. اگر ہاں کی دلیل نہیں ہے تو وہ چیز آٹومیٹک نہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عمل اگر ثابت نہیں تو وہ خود بخود نہ کی دلیل ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاں کے لیے دلیل ہونا چاہیے. میرے بھائیوں، ایک واقعہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، دونوں ہیں بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے بیت اللہ کے طواف میں رکن یمانی کو چھوا جاتا ہے، حجر اسود کو چھوا جاتا ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بیت اللہ کے چاروں کونوں کو چھو لیا. عبداللہ ابن عباس نے دیکھا انہوں نے بیت اللہ کے چاروں کونوں کو چھوا، انہیں ٹوکا کہ تم چاروں کونوں کو کیوں چھوتے ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف رکن یمانی اور حجر اسود کو استلام کیا کرتے تھے. فرمانے لگے امیر معاویہ لیس شیء من البیت مہجورا، بیت اللہ کا کوئی حصہ چھوڑنے کے لائق نہیں ہے. بیت اللہ تو متبرک گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کا کوئی حصہ اس قابل نہیں جس کو چھوڑ دیا جائے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کتنا پیارا جواب دیا، کہنے لگے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ارے تمہارے لیے تو رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. امیر معاویہ یہ سن کر کہنے لگے تم نے بالکل سچ کہا. اب امیر معاویہ کہنے لگے نہ دکھاؤ. عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ صرف دو کونے کو کا استعلام کرو. امیر معاویہ کہتے نہیں، چاروں کونوں کا چھونا منع ہے، نہ دکھا دو کہ منع ہو. لیکن نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا، بلکہ جب بات سنی تو کہا بالکل تم سچ کہتے ہو، دو ہی کونے اب سے میں چھوؤں گا. تو شریعت میں نہ کی دلیل نہیں، عبادت میں ہاں کی دلیل ہونی چاہیے. کھانے پینے کی جتنی چیزیں اس میں نہ کی دلیل، عبادت میں ہاں کی دلیل. اگر ہاں نہیں ہے تو وہ آٹومیٹک نہ ہے. یہ مغالطے تھے. ایک اور مغالطہ آخری، ایک بات اور ہمارے بھائی کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے؟ اس میں حرج کیا ہے؟ میرے بھائیوں، حرج بدعت کو انجام دینے کا. ایک تو میں نے 7 چیزیں گنائی آپ کو، وہ سب کی سب حرج ہے، ان کو حرج سمجھیے کہ بدعتی کی عبادت قبول نہیں ہوتی، حوض کوثر نہیں ملے گا، جتنی بھی چیزیں تھیں وہ سب حرج ہے. دوسری چیز سب سے بڑا حرج یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا، وہ کام آپ کر رہے ہیں. یہ کیا کم بڑا حرج ہے؟ سب سے بڑا حرج یہ ہے، یہ کہہ دینا کہ حرج کیا ہے. میرے بھائیو، حرج یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام سے ثابت نہیں وہ عمل، صحابہ سے ثابت ہوتا تب بھی چلنے والی بات تھی. تو حرج یہ ہے، کہہ دیتے ہیں حرج کیا ہے. دیکھیے ایک واقعہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، ان کے سامنے ایک شخص نے چھینک ماری. چھینک کے وقت کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. اس شخص نے کہا، دارمی کی حدیث ہے، مسند دارمی کی، اس شخص نے کہا الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہ کی تعریف اور درود و سلام نازل ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی عمدہ بات کہی تھی. ٹھیک کیا ہو بھائی، درود و سلام کا کوئی منکر ہو سکتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا بڑی اچھی بات ہے. انہوں نے بھی کہا والصلاة والسلام علی رسول اللہ. حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا یہ کیا پڑھتے ہو؟ اور کہنے لگے، کہا درود و سلام پڑھتا ہوں، کہا والصلاة والسلام علی رسول اللہ کا تو میں بھی قائل ہوں، درود و سلام کا تو میں بھی قائل ہوں، لیکن اس موقع پر نبی نے ہم کو یہ نہیں سکھایا. اس موقع پر الحمدللہ کہنا سکھایا ہے. اس موقع پر ہم کو والصلاة والسلام علی رسول اللہ کی
اجازت نہیں دی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھو کہ اس موقع پر درود و سلام پڑھنے میں کیا حرج تھا؟ جو جواب ان کا ہوگا وہی جواب ہمارا ہے کہ میرے بھائیوں، کوئی بھی عمل کرنے میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، سب سے بڑا حرج یہ ہے کہ نبی سے آگے آپ بڑھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ حرج کیا ہے؟ حرج کیا ہے؟ حضرت عبداللہ، حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ، کتنا پیارا واقعہ میرے بھائیوں حرج کے موضوع پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ عبداللہ ابن مسعود کا انتظار کیا کرتے تھے، عبداللہ ابن مسعود کا انتظار کیا کرتے تھے، وہ ہم لوگوں کو درس دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری، میں نے مسجد میں کچھ خاص چیز دیکھی، میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور کہا کہ میں فلاں مسجد سے ابھی آ رہا ہوں، ایک نئی چیز دیکھی ہے۔ کہا ابو موسیٰ کیا دیکھ کر آئے ہو؟ کہا میں نے دیکھا مسجد میں کچھ حلقے لگے ہوئے ہیں، ان کے سامنے کھجور کی گٹھلیاں ہیں، ان کے سامنے کچھ کنکریاں پڑی ہوئی ہیں، ان میں ایک شخص منتخب ہے، وہ کہتا ہے پڑھو 100 مرتبہ سبحان لا الہ الا اللہ، وہ لوگ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں۔ پھر دوسرا کہتا ہے، اسی طرح دوسرے حلقے کا ایک رہنما کہتا ہے، اور اس طرح وہ لوگ 100 مرتبہ کی گنتی پوری کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے، جب تم نے یہ کیفیت دیکھی تم نے ان سے کیا کہا؟ کہا میں نے ابھی ان سے کچھ نہیں کہا، اس وجہ سے کہ آپ موجود ہیں میں نے سوچا آپ کو بھی ساتھ لے لوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے، چلو مجھے ان کے پاس لے کر چلو۔ ان کی انگلی پکڑی، ابو موسیٰ اشعری کی انگلی پکڑی اور اس مسجد میں پہنچے جہاں پر حلقے لگے ہوئے تھے۔ ذرا غور کرو کیا کر رہے تھے؟ وظیفہ پڑھ رہے تھے، لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے تھے، ثواب کی نیت سے بیٹھے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود نے دیکھا، کہنے لگے لوگوں ہریرہ رضی اللہ عنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان پر مضبوطی سے عمل کرتے رہو گے، جب تک ان کو تھامے رہو گے، لن تضلوا بعدہما، تم لوگ ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لینا اور میری سنت یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھام لینا، گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو نجات کس چیز میں ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے میں، بدعتوں پر عمل کرنے میں نجات نہیں ہے۔ آئیے ایک اور حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ ایک ہی حدیث میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت پر عمل کرنے کی تلقین کی اور اسی حدیث میں بدعتوں سے بچنے کی بھی تلقین کی۔ ابو داؤد کی حدیث کا عربی متن، عن العرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ثم اقبل علینا فوعظنا موعظة بلیغة ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب فقال قائل یا رسول اللہ كأنها موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ رواہ ابو داؤد۔ کہتے ہیں حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہم کو نماز پڑھائی، نماز کے بعد آپ نے تقریر کی، خطبہ دیا اور اتنا بلیغ، اتنا گہرا، اتنا عمدہ خطبہ دیا، کہتے ہیں دل کانپنے لگے، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ ہم نے ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کا آپ کا بیان بالکل ایسا تھا جیسے آپ الوداع ہونے والے ہو، جیسے ودا ہونے والا کوئی شخص کچھ نصیحتیں کرتا ہے، کأنہا موعظۃ مودع، بالکل اسی طرح کا آج کا آپ کا بیان تھا۔ ہمیں کچھ ایسی چیز نصیحت کر دیجئے جس پر گویا ہم پختگی سے عمل کریں۔ فماذا تعهد الینا، آپ ہمیں کس چیز کا عہد دیتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں اللہ سے ڈرنے کی تمہیں وصیت کرتا ہوں، سننے اور اطاعت کرنے کی تمہیں وصیت کرتا ہوں، چاہے تمہارا حاکم ایک حبشی غلام ہو تب بھی گویا تم اس کی اطاعت کرنا۔ اور پھر آپ نے فرمایا فإنه
من یعش منکم بعدی، اور تم میں سے اگر کوئی میرے بعد زندہ رہا وہ دیکھے گا بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، ایسے میں فعلیکم بسنتی، تم میری سنت کو لازم پکڑنا، میرے خلفاء ہدایت یافتہ خلفاء کی سنتوں کو لازم پکڑ لینا، ان پر سختی سے عمل کرنا، دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا۔ دانتوں کی بات آپ نے مشابہت کے لیے کی، گویا مضبوطی سے عمل کرنا، آپ نے اپنی سنت کی تلقین کی اور فرمایا ایاکم محدثات الامور، ایسے موقع پر بھی دین میں نئی نئی بدعتیں، نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے سے پرہیز کرنا، بچنا۔ اس وجہ سے دین میں ہر نئی چیز گمراہی ہے، دین میں ہر نئی چیز گمراہی ہے۔ میرے بھائیوں آپ غور کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بیان میں، ایک ہی حدیث میں اپنی سنت پر عمل کرنے کی تلقین بھی کرے اور بدعتوں سے بچنے کی تلقین بھی کرے۔ یہیں سے یہ بات کھل جاتی ہے، یہیں سے یہ چیز واضح ہوتی ہے، روشن ہوتی ہے کہ نجات بدعتوں سے بچنے میں ہے، نجات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں ہے۔ ایک ہی حدیث میں آپ نے بدعتوں سے بچنے کے لیے کہا، یہ بھی آپ کا معجزہ سمجھیے، ورنہ آپ کے زمانے میں تو بدعتیں نہیں ہوئی تھی، لیکن ایک ہی حدیث میں آپ، اور کس بیان میں، جو بیان بالکل ایسا تھا کہ جیسے اب الوداع ہونے والے تھے، اور صحابی نے فرمائش کی فماذا تعهد الینا، کیا وعدہ لیتے ہیں ہمیں، کیا نصیحت کرتے ہیں، آپ کوئی عہد دیجیے ہمیں۔ اس بیان میں آپ بدعتوں سے بچنے کے لیے کہیں، سنتوں پر عمل کرنے کے لیے کہیں، اس سے پتا چلا نجات کا راستہ یہ ہے کہ بدعتوں کو چھوڑ دیا جائے، سنت پر عمل کیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں احساس ہوا کہ لوگ میری اتباع سے تھوڑا سا ادھر ہو سکتے ہیں، آپ نے روک دیا، تھوڑا سا احساس، یہاں تو پوری اتباع چھوڑ دی، کوئی بولے، کوئی چھو نہیں رہتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا احساس۔ دیکھیے ایک واقعہ حضرت عمر فاروق کا، عربی متن پہلے واقعے کا، مسند دارمی کی حدیث، عن جابر رضی اللہ عنہ قال ان عمر بن الخطاب اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنسخۃ من، آپ گناہ سمجھ کر کرتے ہیں، آج نہیں تو کل آپ تبدیل ہوں گے۔ اللہ ہو سکتا ہے آپ کے دل میں خوف ڈال دے کہ یار اس گناہ کو میں چھوڑوں، لیکن جس چیز کو آپ ثواب، شیطان مختلف طریقے سے سمجھاتا ہے۔ جو لوگ مسجد نہیں آتے، جو لوگ دیندار نہیں، انہیں شیطان گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، تم گناہوں کے کام کرو۔ ظاہر سی بات ہے وہ جانتا ہے کہ انہیں دین کے کام بتاؤں گا یہ کیوں کرنے لگے، یہ تو پہلے سے دین پر عمل نہیں کرتے، انہیں وہ ان گناہوں میں ڈالتا ہے کہ تم یہ گناہ کرو۔ جو طبقہ دیندار ہے، شیطان انہیں سینما کے لیے ابھارے گا، وہ سینما کیوں جانے لگے بھائی، وہ یہ گناہ کیوں کرنے لگے، انہیں شیطان دوسرے طریقے سے نافرمانی کرتا ہے، شریعت کرواتا ہے کہ تم دین ہی پر عمل کرو مگر اسی میں نافرمان ہو جاؤ، بدعتوں پر عمل کرو، بدعتوں پر عمل کرو۔ تو شیطان کے پاس بھی ٹیکنک ہے، کسے کس طرح سے بہکانا ہے۔ یہ بے دین طبقہ ہے، اس کو سینما بھیجو، یہ دیندار طبقہ ہے، اس کو دین ہی میں لگا کر گمراہ کر دو۔ تو اس وجہ سے حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابلیس کو گناہ سے زیادہ بدعت پسندیدہ ہے، اس لیے کہ المعصیت یتاب منہا والبدعت لا یتاب منہا، اس لیے کہ گناہ سے توبہ کر لی جاتی ہے اور بدعت سے کوئی توبہ نہیں کی جاتی۔ تو میرے بھائیوں بدعتوں سے پرہیز کرو۔ اماموں کی زندگی دیکھ لیں، حضرت امام مالک رحمہ اللہ، نماز کے 8:30، حضرت امام مالک رحمہ اللہ، ایک شخص ان کے پاس آیا حضرت امام مالک کے پاس اور کہنے لگا ایک بات بتائیے میں احرام کہاں سے باندھوں۔ مدینے سے آیا اور کہنے لگا میں احرام کہاں سے باندھوں۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ وہیں سے باندھو جہاں سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا، یعنی ذوالحلیفہ سے احرام باندھو۔ وہ شخص کہنے لگا میں چاہتا ہوں کہ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر
کے پاس سے احرام باندھوں؟ حضرت امام مالک فرمانے لگے نہیں، وہاں سے احرام مت باندھو، اگر تم وہاں سے احرام باندھتے ہو مجھے خدشہ ہے کہ تم فتنے میں پڑ جاؤ گے۔ وہ شخص کہنے لگا اس میں فتنے کی کون سی بات ہے، میں چند میل کے پہلے سے احرام باندھ رہا ہوں، بعد میں نہیں، پہلے احرام باندھ رہا ہوں، اس میں فتنے والی کون سی بات ہو گئی؟ حضرت امام مالک فرمانے لگے وَأَيُّ فِتْنَةٍ أَعْظَمُ مِنْ أَن تَرَى أَنَّكَ قَصَرْتَ فَضِيلَةً قَصُرَ عَنْهَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے اس سے بڑا فتنہ اور کون سا ہوگا کہ تم یہ سمجھنے لگے ہو کہ تم نے اس فضیلت کو پا لیا جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محروم رہ گئے۔ اور پھر آپ نے قرآن کریم کی آیت پڑھی فَلْيَحْ، اس میں حرج کیا ہے؟ یہ بزرگوں کا چالو کیا ہوا ہے، یہ تو ثواب کا کام ہے، اس طرح سے تو ثابت نہیں، مگر اس کی یوں فضیلت آئی ہے اس وجہ سے کر سکتے ہیں۔ سمجھ جائیے دال میں کالا ہے تو بدعتوں سے بچنے کا اور سنت پر عمل کرنے کا ایک سنہری اصول آپ کا نعرہ ہونا چاہیے، قرآن کی آیت دو یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دو۔ اس موقع پر امام مالک کا واقعہ مجھ کو اپنی تقریروں میں یاد آتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا ایک واقعہ بڑا ہی ایمان افروز میرے بھائیوں، ایمان کو جلا مل جاتی ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ ایک فتنہ اٹھاتا، فتنہ خلق قرآن کا۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ بنا، نظریہ بنا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، قرآن اللہ کا کلام نہیں، حالانکہ بچہ کہتا ہے کلام اللہ یعنی قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن میں ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ نے پہلی کی کتابوں کو کلمے کا لفظ استعمال کیا، لیکن اس وقت ایک فتنہ اٹھا، قرآن اللہ کا کلام نہیں، قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ اور اتفاق کی بات کہ اس وقت کے جو حکمران تھے، اس وقت جن لوگوں کے ہاتھ میں باغ کی حکومت تھی، ان کا بھی یہی عقیدہ بن گیا، یہی نظریہ بن گیا، قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا، علماء نے دیکھا کہ حکمرانوں کا بھی یہی نظریہ ہے، انہوں نے اپنے فتوے بدل دیے، انہوں نے اپنے فیصلے بدل دیے، اور وہ بھی حاکموں کی ہاں میں ہاں ملانے لگے کہ ہاں قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ مگر میرے بھائیوں، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہر دور میں موجود رہے۔ اس وقت بھی حضرت امام مالک رحمہ اللہ اٹھتے ہیں اور فتویٰ دیتے ہیں قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، قرآن اللہ کی مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن